أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورہ انشقاق آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 25 آیتیں، ایک رکوع ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر اگل دے گی اور خالی ہو جاوے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر اس سے جا ملے گا تو جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے متعلقین میں خوش خوش رہا کرتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے خیال کر رکھا تھا کہ اس کو لوٹنا نہیں ہے. بلا، ہرگز ایسی بات نہیں. إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کا رب اس کو خوب دیکھتا تھا. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، سو میں قسم کھاتا ہوں، کھا کر کہتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ پورا ہو جاوے. لترکبن طبقا عن طبق،
کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے عناد کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی خدا کی طرف نہیں جھکتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکی صورتوں کے اندر وہی قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی منظر کشی اور قیامت میں پیش آنے والے واقعات اور اسلامی عقائد اور اسلامی مضامین، اسی طرح سے رسالت اور توحید کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی وہی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ صورت کی جو ابتدا ہے اس میں آخرت کی منظر کشی ہے اور اس کے اندر پیش آنے والے حالات ہیں، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ انسان کوشش کرتا ہے رزق کو حاصل کرنے کی اور نیک عمل کے اندر کوششیں کرتا ہے، اس کی کوشش کو بتایا، اور وہ اس کوشش کے نتیجے میں اگر اچھا عمل کرتا ہے تو آخرت میں اچھا بدلہ پائے گا، اور اگر وہ کوشش میں برے عمل کرتا ہے تو اس کے آخرت میں برا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد مشرکین کا بیان کیا کہ مشرکین قرآن کے متعلق اور ان سب احکامات اور ان سب باتوں کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا باتیں بناتے ہیں۔ اس کے بعد صورت ختم ہوئی مشرکین کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اور ان کو دھمکاتے ہوئے کہ تم یہ سب حالات تمہارے سامنے ہیں، پھر بھی تم ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس کے بعد پھر نیک لوگوں کے ٹھکانے کو بیان کیا کہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تو یہ صورت کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے آسمان کی قسم کھائی کہ جب وہ پھٹ جائے گا، آسمان اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گا، اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے گا، وَحُقَّ لَهَا أَن تَسْمَعَ وَتُطِيعَ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سنے اور اس کی اطاعت کرے، اس کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ احکام جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح۔ ایک احکام ہوتے ہیں تشریعی اور ایک احکام ہوتے ہیں تکوینی۔ تشریعی احکام ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی عقل رکھنے والوں کو ایک طرح کا اختیار دے دیتے ہیں، اور وہ اس اختیار کی وجہ سے اور اس اختیار کی بنا پر یا تو ایمان والے ہو جاتے ہیں یا کافر ہو جاتے ہیں، یا فرما بردار ہو جاتے ہیں یا نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کے احکام یہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرح کے احکام ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جبر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسا کریں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا، چاند کو حکم دے دیا کہ تمہیں رات میں نکلنا ہے، سورج کو حکم دے دیا کہ تمہیں دن میں نکلنا ہے، ستاروں کو حکم دے دیا کہ تمہیں چمکنا ہے، آسمان کو حکم دے دیا کہ تمہیں تھمے رہنا ہے، زمین کو حکم دے دیا کہ تمہیں اسی طرح برقرار رہنا ہے۔ تو وہ اپنے کام کے اندر لگے ہوئے۔ یہ ہوتے ہیں تکوینی احکام، اور ایک ہوتے ہیں تشریعی احکام جن کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوتا، زبردستی نہیں ہوتی، کسی طرح کا دباؤ نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ اختیار دے دیتے ہیں کہ تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے، اب تم چاہو فرما بردار بن جاؤ اور تم چاہو تو نافرمان بن جاؤ۔
یہ دو طرح کے احکام ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا کہ جو آسمان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ پھٹ جائے تو یہ تکوینی احکامات میں سے، اور زمین سے کہا جائے گا کہ پھیل جا، بِإِزَالَةِ جِبَالِهَا وَآكَامِهَا وَآجَامِهَا، زمین کے پہاڑوں کو ہٹا کر، زمین کے ٹیلوں کو ہٹا کر، زمین کی اونچان کو ہٹا کر، ساری چیزوں کو ختم کر کے زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو کھینچ دیا جائے گا، اور ایسا کھینچا جائے گا جیسے چمڑے کو کھینچ کر یا ربڑ کو کھینچ کر لمبا کیا جاتا ہے۔ زمین قیامت کے دن ایسی کھینچ دی جائے گی۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہر انسان کے پاس صرف اتنی جگہ آئے گی قیامت میں کہ وہ اپنے دو پیر رکھ سکے، اتنی پھیلانے کے بعد۔ اس لیے کہ پھر آگے بیان کیا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ وہ اپنے اندر کے سارے خزانوں کو اگل دے گی، وَالْمَوْتَى وَالْمَعَادِنِ وَالْخَزَائِنِ، کہ جتنی جو ہیں اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے سب اگل دے گی، جتنے مردے اگلے اور پچھلے اس کے اندر دفن کیے گئے تھے وہ سب نکال دے گی، جتنے ذرات اس کے اندر ہیں ان سب کو باہر پھینک دے گی، اور پھر وَتَخَلَّتْ ساری چیزوں سے خالی ہو جائے گی۔ اور انسان کے پاس کتنی جگہ آئے گی کہ وہ اپنے دو پیر رکھ سکے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ پھر آگے انسان کے بارے میں انسان سے کہا اے انسان اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِي، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے، کام میں کوشش کر رہا ہے۔ وَأَنْتَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، کہ تو ہر منٹ ہر سیکنڈ، تقطع شوطا من قصیر العمر، کہ تو اپنی ایک چھوٹی سی عمر کے چکر کو کاٹ رہا ہے، چھوٹی سی عمر کے چکر کو کاٹ رہا ہے۔ فَكَأَنَّكَ سَائِرٌ مُسْرِعٌ إِلَى الْمَوْتِ، اور تو موت کی طرف تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ وَتُلْقِي رَبَّكَ، اور تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ فَيُكَافِئُكَ عَلَىٰ عَمَلِكَ، پھر تیرا رب تجھ کو تیرے عمل کا بدلہ دے گا۔ إِن كَانَ خَيْرًا فَخَيْرٌ، اگر تو نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ وَإِن كَانَ شَرًّا فَشَرٌ، اور اگر برے عمل کیے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ یہ اللہ نے انسان کو باخبر کیا کہ تم کس چیز کے اندر جی رہے ہو، کیا سوچ کر تم جی رہے ہو۔ ایمان والوں کے لیے یہ آگاہی، یہ پیغام آگاہی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف دنیا کے اندر لگ کر اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو اور نبی کے طریقوں کو بھول نہ جائیں، اس لیے کہ انہیں جو ہے وہ روز آدمی جو ہے اپنی عمر کے ایام کو کم کرتا جا رہا ہے۔ جو گھڑی جاتی رہی وہ واپس نہیں آتی، جو وقت نکل گیا وہ ہاتھ آتا نہیں، نکل گیا وہ چلا گیا، جو دن گزر گیا وہ گزر گیا۔ حاسبوا، اپنا حساب کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ خود اپنا حساب آدمی کرے کہ میں نے آج پورا ایک دن گنوا دیا، اپنی عمر کا ایک دن گنوا دیا، میں نے کتنے نیک اعمال اس میں کیے، کتنے نیک اعمال اس دن میں نے کیے، میں نے یہ جو رات گزاری کیا اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، اللہ کو راضی کر کے گزاری یا اللہ کو ناراض کر کے گزاری۔ آدمی اس کا جائزہ لے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیغام آگاہی دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ آدمی یہ کوششیں کر رہا ہے، اگر اچھے عمل کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ، برے عمل کیے ہوں گے تو برا بدلہ۔ پھر آگے انسانوں کو تقسیم کیا دو حصوں میں، اچھے اور برے، اور فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ہم حساب آسانی سے لیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ من نوقش، جس کے حساب کے اندر تفتیش کی گئی، جانچ پڑتال کی گئی، اس کے حساب کو کھنگالا گیا، باریک بینی سے دیکھا گیا، اس کا حساب اس طرح سے لیا گیا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جو حساب یسیرہ ہوگا، جو آسان حساب ہوگا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کے نیک اعمال کی برکت سے ہاں ٹھیک ہے یہ جانے دو، ہاں ٹھیک ہے جانے دو، اس طرح سے ہوتا ہے نا۔ ایک سرسری نگاہ سے ٹیسٹ لینے والے جو ممتحن ہوتے ہیں، امتحان لینے والے جو ہوتے ہیں، وہ کاپیز چیک کرتے ہیں، تو بعض ایسے ہوتے ہیں بچے جن کی رائٹنگ دیکھ کر اور جن کے کام کو دیکھ کر وہ امتحان لینے والا متاثر ہو جاتا ہے اور بہت غور سے نہیں دیکھتا، بس نمبر دیتا جاتا ہے اور ان کو پاس کر دیتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ ان کی رائٹنگ گڑبڑ ہے، تو گڑبڑ انہوں نے لکھا ہوگا، تو پھر اس کو ایک ایک حرف کو باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیک اعمال کر کے جائیں گے ان کا حساب اسی آسانی کے ساتھ چلو ٹھیک ہے جانے دو ان کے نیک اعمال، اور جن کے برے اعمال ہوں گے ان کا حساب تفتیش سے لیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس خوشی سے وہ نامہ اعمال لے کر دوڑتا ہوا دکھانے پہنچے گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ جیسا کہ دنیا میں آدمی کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے گھر کی طرف فون کرتا ہے، اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہے کہ مجھے آج یہ کامیابی مل گئی، مجھے آج یہ مرتبہ اور مقام مل گیا، یہ پد مل گیا۔ اسی طرح سے قیامت کے دن آدمی اپنے گھر والوں کی طرف دوڑے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس کا نامہ اعمال جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، اس کا کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کہ وہ موت کو پکارے گا۔ اور فتح القدیر ایک تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے کیسے دیا جائے گا۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ لِأَنَّ يَمِينَهُ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهِ، کہ اس کا جو دایاں ہاتھ ہوگا وہ اس کی گردن سے بندھا ہوگا یوں اس طرح، وَتَكُونُ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ خَلْفَهُ، اور اس کا جو بایاں ہاتھ ہوگا وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے ہوگا، جیسے مجرمین کا ہاتھ اس طرح سے باندھ دیا جاتا ہے نا یوں۔ اور پھر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا جو پیٹھ کے پیچھے ہاتھ ہوگا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تفک الواح صدرہ وعظامہ، کہ اس کے سینے کی پسلیوں کو توڑا جائے گا، پھوڑا جائے گا، اور اس کی ہڈیوں کو توڑا جائے گا اور اس کے اندر سے اس کے ہاتھ کو داخل کیا جائے گا، اور وتخرج من ظہرہ، اور یہاں سے داخل کر کے اس کا ہاتھ پیچھے سے نکالا جائے گا۔ فَيَأْخُذُ كِتَابَهُ كَذَلِكَ، تو اس طرح اس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائے گا۔ کہ مجرمین کے ساتھ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ برتاؤ کریں گے، اگر نیک اعمال دنیا میں نہیں کیے، برے اعمال دنیا میں کیے، اپنے اعمال کا حساب نہیں کیا، اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، تو یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دیں گے۔ اور پھر وہ موت کو پکارے گا، اور اس وقت موت کا پکارنا کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس وقت موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس وقت موت کو بھی موت دے دی جائے گی، کہ اس وقت موت بھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی یا تو راحت اور آسانیاں ہوں گی، اور یا تو ہمیشہ کے لیے جو ہے مصیبتیں اور جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، ہمیشہ کی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پھر وہ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ دنیا کے اندر وہ جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر لوٹا کرتا تھا کہ ارے ہمیں تو یہ نعمتیں مل گئیں، دنیا کی نعمتوں پہ وہ مسرور ہوا کرتا تھا، خوش و خرم ہوا کرتا تھا کہ ہمیں تو دنیا میں یہ نعمتیں مل گئیں۔
اور آخرت میں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ موت کی تمنا کرے گا. انہ ظن ان لن یحور، اس نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، ہمیں تو دنیا کے اندر جو مل گیا بس اسی پر ملنا ہے. مرنا نہ تو مرنے کا ان کے ذہن میں تصور تھا، نہ دوبارہ پیدا ہونے کا ان کے ذہن میں خیال تھا، کہ انہوں نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ وہ اب لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، ان کو لوٹنا نہیں. بلا ان ربہ کان بصیرا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے ہیں، خوب دیکھتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی قسم. اور اس قسم کو کھا کر بھی انسان کو متوجہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی قسم کھا لی. فرمایا فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق کہتے ہیں جب سورج ڈھلنے لگے، غروب ہو جائے، اس کے بعد جو ایک سرخی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں، کہ آدمی اس کو دیکھ کر تھوڑا سا متوجہ ہوتا ہے کہ اب رات جو ہے آ پڑی ہے. اور پھر فرمایا واللیل وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ دے، جمع کر لے. کہ پھر جو ہے رات ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. دکاندار اپنے اوزاروں کو جمع کر کے اس کے ڈبے میں رکھتا ہے رات ہونے کی وجہ سے. پرندے اپنے رات ہونے کی وجہ سے اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں. انسان اور جانور اپنے گھروں اور اپنی گفاؤں میں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر فرمایا والقمر اذا اتسق، اور میں قسم کھاتا ہوں چاند کی کہ جب وہ پورا ہو جاوے. جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند کیسا ہوتا ہے؟ عید کا چاند دیکھتے ہیں جب ہم لوگ، یا رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، کتنی کوشش اور محنتوں سے دیکھتے ہیں. انسان کی پیدائش ہوتی ہے، کتنا سا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، کہ جب وہ پورا ہو جائے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے. کہ آدمی چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر دانت نکلتے ہیں، پھر روٹی کھانا شروع کرتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہترین جوان ہٹا کٹا ہو جاتا ہے، پھر ایک زمانہ اس کے اوپر شروع ہوتا ہے کہ وہ ڈھلنے کی طرف چلتا ہے. اسی طرح چاند کہ جب وہ نکلتا ہے پہلی تاریخ میں تو وہ ایک باریک ہوتا ہے، بالکل دور سے بہت باریک بینی سے اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں وہ اس کے اندر بڑھاوا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ 14 تاریخ کو پہنچتا ہے تو کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند ہے آج، اور وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، جس کو بدر کہتے ہیں. چاند جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ بدر ہو جاتا ہے. وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی آپ دیکھیے کہ آدمی بغیر لائٹ کے چاند کی روشنی میں چل سکتا ہے آسانی کے ساتھ. اور پھر 14ویں تاریخ کے بعد سے اس کے اوپر زوال شروع ہوتا ہے، وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈھلتے 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 اسی باریکی کی طرف پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ تم بھی جو ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلتے جا رہے ہو روزانہ. یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو پھر متوجہ کیا کہ انسان، ہم نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی، سب کچھ بیان کر دیا، ساری حالتیں بیان کر دی، تمہیں تمہاری حالت کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ تم بھی اپنے آپ میں غور کرو کہ تم ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف جا رہے ہو. فما لهم لا یؤمنون، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. لا یسجدون، جو جھکتے نہیں ہیں وہ. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھٹلاتے ہیں. کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں ان سب باتوں کو، آخرت کو، قیامت کی ہولناکیوں کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، سب کو جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم جمع کر رہے ہو اپنے سینوں کے اندر. جو کچھ تم نے اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر چھپا رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم مؤلم مفجع مقلق، کہ آپ خوشخبری سنا دیجیے ان کو دردناک عذاب کی. خوشخبری تو کسی اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے،
کیوں تھا کہ آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے، یہ ہوتی ہے خوشخبری. لیکن عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے ایک طرح سے تکلیف پہنچانا ہے کہ ہاں خوب مزے کر لیے تم نے، آؤ اب آؤ تم، دردناک عذاب تمہیں دیا جائے گا. اور پھر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک لوگوں کے بارے میں کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، کہ ان کے اجر میں جو ہے کمی نہیں کی جائے گی، غیر منقوص ولا مقطوع، کہ ان کے جو ہے اجر کے اندر نہ کمی کی جائے گی نہ اس کو گھٹایا جائے گا، پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اجر عظیم کی توفیق نصیب فرمائے. خوب نیک اعمال اپنی زندگی کے اندر اور اپنے بچوں کی زندگی کے اندر اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کے اندر ہم سب کو خوب نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.